یا حسین یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی الصراط العزیز الحمید۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ کتاب ہم نے اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور انہیں آپ کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں اور اللہ کی صراط پر چلائیں، اور وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ رسول تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی یہ ذمہ داری نبھائی اور لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف بلایا اور اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دی۔ عزیزان محترم، یہ دنیا نور کمانے کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محشر کے دن، سورہ حدید کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور داہنی طرف ہوگا۔ بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں بشارت دی جائے گی جنت کی، اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب اس دنیا سے محشر میں جائیں گے، اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کے داہنے طرف ہوگا۔ انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی، اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ ہی کامیاب لوگ ہیں، بشارت دی جائے گی انہیں۔ تو یہ مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے پاس یہ جو نور ہوگا یہ وہاں سے انہوں نے نہیں خریدا ہوگا کہ انہوں نے معاشر کے میدان سے کہیں سے نور لیا ہو، بلکہ وہ نور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ نور اس دنیا کا کمایا ہوا نور ہوگا جو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہوگا، جو ان کی فرما برداری اور اطاعت سے انہیں ملا ہوگا، وہ اس دنیا سے اس نور کو کما کر معاشر میں لے کر جائیں گے اور اسی نور سے وہ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس نور سے غافل ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ تم منافق مردوں اور منافق عورتوں کو دیکھو گے کہ ان سے نور طلب کریں گے، کہ جن کے پاس نور ہوگا یہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ اپنے نور میں سے ہمیں بھی تھوڑا دو۔ تو وہاں پر ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی اور کہا جائے گا دور ہٹو اور وہیں سے اپنا نور لو، کیونکہ جو لوگ اس نور کو کمانے سے عاجز ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی، معاشر کے بھی اندر عاجز ہوں گے، ان کے پاس یہ نور نہ ہوگا، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے یہ نور طلب کریں گے۔ عزیزان محترم، اب جب ہم بات کر رہے ہیں نور کی، رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف داخل کرنے کے لیے، تو رسول اللہ کا ہر جملہ، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ جو اسے وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہ رہے ہیں اور لوگوں کو ظلمات سے نکال رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو کیا انہوں نے وہ وسیلہ فراہم کیا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا ہو جو ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے؟ اگر یہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعاً ذمہ داری پوری ہوئی اور اللہ کی طرف سے عدل قائم ہوا۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایک نظام دیا، ایک نظام نور دیا، کیونکہ رسول اللہ آئے ہی دنیا کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر اگر ہم غور کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر وہ باتیں جو انہوں نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کی، جو ان کی معرفی کی، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم اگر رسول اللہ کے بعد چاہتے ہیں کہ گمراہی میں نہ پڑیں تو ان سے متمسک رہیں۔ یہی وہ نور ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے ہیں آپ کو ظلمات سے نکالنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جائیں تو کوئی ایسا فرد ہو جس طرح رسول اللہ یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے، اسی طرح وہ یہ ذمہ داری نبھائے اور لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ جہاں تک ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ قرآن کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ قرآن جب اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو اس کا ظرف ٹھہرایا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے کلام میں یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب قرآن کا ظرف کہاں ٹھہرے گا؟ آیا یہ قرآن جو صفوں پر لکھا ہے اسی صورت میں ہے، یہی اسی طرح سے ہم مانیں گے، یا اس وقت جو لکھا ہوا تھا کھالوں کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر؟ لیکن جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ میری آیات ان صدور کے اندر ہیں، ان قلوب کے اندر ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب ظرف قرآن تھا، اب اللہ رب العالمین اس کو قرآن کو منتقل کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ میری آیات ان سینوں کے اندر ہے کہ جن کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ قرآن اگر اس کا کوئی ظرف ٹھہرا ہے تو وہ صدور ہے جن کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے فقط امیر المومنین نہیں بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام سے احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ قرآن کی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ میں نے اپنی آیات کو ان سینوں کے اندر قرار دیا ہے کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کیونکہ ان سے سوال ہوا کہ وہ صدور کون سے صدور ہیں، وہ سینے کون سے سینے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کا ظرف ٹھہرایا ہے؟ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سینے ہمارے سینے ہیں۔ کیا ہمارے سینوں کے علاوہ کوئی اور سینہ ہو سکتا ہے جو ظرف قرآن ٹھہرے، جس میں قرآن سما جائے؟ عزیزان محترم، اسی لیے کیونکہ گزشتہ کتابیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی ان کو منسوخ ہونا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ورثاء تو ہزاروں کی تعداد میں قرار دیے، کیونکہ ایک نبی آتا تھا کتاب لے کر آتا تھا۔ وہ جو کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں نازل ہوئی، آپ ان کی تعداد اپنی انگلیوں پر آسانی سے گن سکتے ہیں۔ ایک نبی آتا تھا کتاب لے کر آتا تھا تو دوسرا نبی آ کر اس کتاب پر عمل کرواتا تھا، کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آتا تھا۔ تو جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کے ورثاء تو ہزاروں کی تعداد میں قرار دیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے اس کا کوئی وارث نہ ہو؟
اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کا ورثہ قرار دیا ہے وہ صدور جن کو علم عطا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر علم کہیں منتقل ہوا ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو، ظلمات میں نہ پڑو، نور میں داخل رہو، تو میرے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا اور ان سے کبھی دور نہ ہونا، ان کی اتباع کرنا۔ عزیزان محترم، جہاں تک میں نے اتباع کی بات کی آپ کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، تو ہمیں اس کی تائید میں اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ آیت ملتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتا رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یعنی یہ نبی جو امی ہے اور اس کے اوصاف توریت اور انجیل میں لکھے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ جو تمہارے لیے پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور خبیث چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور تمہارے گلوں کے اندر جو جاہلیت کے طوق ہیں ان کو اتارتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو تم اس پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ اور اس کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کرو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ فقط آپ کو یہ نہیں کہ حلال و حرام بتائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جائیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو طاغوت کی پیروی سے بچائیں، ان لوگوں کی پیروی سے بچائیں کہ جو ظالمین ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالمین کے معاملے میں بہت سخت ہے اور وہ ظالمین پر لعنت کرتا ہے، کہ جس طرح قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ کہ خبردار ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو تمہیں جہنم کی آگ آ لپیٹے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ پھر اللہ کے سوا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی تمہاری کوئی نصرت ہوگی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی، کیونکہ اللہ رب العالمین انتہائی اس معاملے میں سخت ہے کہ ہمیں ظالم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، تو یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کبھی کسی ظالم کی اطاعت کا حکم بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن یہاں رب العالمین جس نور کی بات کر رہا ہے ساتھ آنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی، تفسیر برہان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سوال کیا گیا کہ یہ نور کون سا نور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس نور سے مراد ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کا نور ہے، اور ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا نور ہے۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے اور فلاح پاؤ گے۔ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنا نور قرار دے رہا ہے، یہی وہ اشخاص ہیں کہ جن کی اطاعت و فرما برداری سے ہم دنیا میں نور حاصل کریں گے، اور یہی نور ہمارے ساتھ جائے گا، یہی نور ہمارا میزان قرار پائے گا۔ انہی کو دیکھ کر جو ہم عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے فقط وہی قبول کرے گا، نہ کہ ان سے ہٹ کر کسی اور کی اتباع و پیروی کے اندر۔ عزیزان محترم، ایک اور آیت جس میں اللہ رب العالمین مزید اس چیز کو واضح فرماتا ہے کہ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا باللہ اور اللہ پر ایمان لاؤ، وبرسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ تو وہ تمہارے عمل کو دگنا کرے گا، تمہارے عمل کو دو گنا کرے گا۔ یعنی آپ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو انعام دیا ہے کہ وہ آپ کے جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کو دگنا کرے گا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور شرط قرار دے رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو نور میں تمہارے لیے قرار دوں اگر تم اس نور میں چلو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آیت پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، جو میں نور قرار دوں گا اگر اس میں چلو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی وہ کون سا نور ہے کہ جس میں چلنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ رب العالمین ہماری خطائیں معاف کر دے گا؟ کیا وہ نور کوئی آسمان سے کوئی ایسی لائٹ اترے گی جس میں ہم چلیں گے تو ہمارا گناہ معاف ہوں گے، یا کوئی ایسی ٹارچ یا کوئی ایسی دوسری چیز جو وہاں سے روشن ہوگی آسمان سے، اگر ہم اس میں چلیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں، در حقیقت اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ جو نور میں نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اگر اس نور کے اندر چلو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اس نور سے مراد اللہ رب العالمین جو قرار دے گا، اس نور سے مراد وہ نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ وہ نور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے، وہ رسول اللہ کی اس وصیت کی صورت میں ہے کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، جس نور کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس نور سے ہٹ کر تمام وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، یہ سب کے مصداق یہی وہ اشخاص ہیں جو نور کے مصداق ہیں۔ اگر ہم صداقت کی بات کریں، صدق کی بات کریں، تو تب بھی وہی افراد ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نور قرار دے رہا ہے۔ اگر میزان کی بات کریں گے تو تب بھی وہی اشخاص ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نور قرار دے رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ ایک نظام دے رہا ہے۔ وہ نظام اللہ رب العالمین چاہتا ہے، وہ نور کا نظام کہ جس میں لوگ چلیں اور گمراہی سے بچیں اور اللہ کے نور کی طرف آئیں۔ اب ہم تھوڑا سا ایک اور زاویے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ مقام محمد و آل محمد علیہ السلام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی توحید کے لیے مباہلے میں بلایا ہے، اس نے ہمیں امر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو یہ کون سے سچے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ؟ کیا ہم ان صادقین کو خود تلاش کریں گے یا اللہ رب العالمین خود ان کی معرفی فرمائے گا؟ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، اس زاویے سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے ان صادقین کی معرفی کر رہا ہے کہ نجران کے عیسائی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، یعنی قرآن پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے قرآن کو رد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے یا اللہ چاہتا تو ایک اور دلیل کے ساتھ بھی اپنی رسالت رسول اللہ منوا سکتے تھے اور اللہ کی توحید کو بھی مانا جا سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا کمال و اعجاز یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے اور لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ اعجاز تھا، جو ان کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو اللہ اگر چاہتا، پہلی جو دلیل اللہ نے پیش کی قرآن، اس کے بعد اگر چاہتا تو ان کے لیے اس طریقے سے اپنی حجت کو تمام کر سکتا تھا، یعنی اپنے واحد ہونے کی دلیل دے سکتا تھا اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو منوا سکتا تھا کہ اس طرح کہتا کہ رسول اللہ کو امر کرتا کہ آپ جائیں قبرستان، جس طرح سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ بھی کر دکھائیں، جس طرح سے حضرت عیسیٰ نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے آپ بھی دے کر دکھا دیں، یا کوئی برس کا مریض ٹھیک کر کے دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قبرستان جاتے اور یہ اللہ رب العالمین کے امر سے حکم دیتے کہ قم بإذن اللہ، تو تمام مردے زندہ ہو سکتے تھے۔ یہ معجزہ دکھا کر اللہ کے رسول اپنی رسالت بھی منوا سکتے تھے اور اللہ کی توحید بھی منوا سکتے تھے، اور یہ کہہ سکتے تھے ان سے کہ دیکھو عیسیٰ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ لیکن
اللہ رب العالمین نے بجائے اس طریقے سے کہ انہیں اپنی توحید منوائے، رسول اللہ کی رسالت منوائے، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم آؤ، اپنے نفوس کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ اور اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یعنی انفسنا وانفسکم، تم آؤ، اپنے نفوس کو لے کر آؤ اور اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یہ ساری باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے بھی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسول اللہ کے اہل بیت کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک دوسرے کو بد دعا کی جائے گی، جو سچا ہوگا، جو صدیق ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو جس کے پاس حق نہیں ہے، جو جھوٹا ہے، وہ فنا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ، یہ عیسائی جو گزشتہ قومیں ہیں اور آنے والی تمام نسلیں، یہ جان لے کہ وہ کون ہے صدیقین جنہیں اللہ نے قرار دیا ہے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جن صدیقین سے میں نے جڑنے کا حکم دیا ہے انہیں میدان میں لانا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کون ہے وہ لوگ کہ جنہیں میں نے صدیقین قرار دیا ہے، جو صادقین ہیں۔ تو اگر ہم ان اشخاص کو دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان میں امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، ان میں امام حسن ہیں، ان میں امام حسین ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ رب العالمین تنہا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو منوانا نہیں چاہتا، بلکہ ان کے بعد جو ان کے اوصیاء ہیں، ان کے بعد جو معصومین ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی منوانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شجر طیبہ کو منوانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے جو ہادی مقرر کیے گئے ہیں ان کو بھی منوانا چاہتا ہے، کیونکہ دلیل تو اور بھی تھی، میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے یہ دنیا کو بتا دیا، پیغام دے دیا کہ میں فقط تنہا تمہیں محمد مصطفیٰ نہیں منوانا چاہتا، بلکہ ان کے بعد آنے والے ان کے تمام اوصیاء اور تمہارے لیے جو میں نے ہدایت کا راستہ انتخاب کیا ہے، میں تمہیں وہ منوانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے نور سے متعلق بہت سی آیات پیش کی اور مباہلے کے میدان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت کو لے جانا، اللہ رب العالمین کے طرز عمل کو بیان کیا۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے انسانوں کہ میں نے تمہارے پاس اپنی طرف سے ایک دلیل بھیجی ہے، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور میں نے تمہارے لیے ایک روشن نور کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر برہان کی بات کر رہا ہے، دلیل کی بات کر رہا ہے، اور انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے، دلیل بھیجی ہے اور اپنا نور بھیجا ہے۔ یہاں پر جب ہم اس آیت کی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دلیل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا ہے، یعنی اس نور سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دلیل ہیں۔ اللہ کی دلیل اب اپنے بعد آنے والے نور کی معرفی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی دلیل ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں تمہارا ہادی ہوں، ہادی برحق ہوں، اور میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت، یہ سلسلہ نور میرے اہل بیت علیہ السلام میں منتقل ہوگا، اور قیامت تک آنے والے اپنے اوصیاء حتیٰ امام مہدی علیہ السلام کی وصیت فرمائی، اور یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہمارے پاس موجود ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے آیات کے ذریعے سے اس موضوع نور کو آپ کے سامنے پیش کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے فضائل بیان کیے ہیں، خاص کر مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ یہ
ایام ادا ہیں اور ہم غمزدہ ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے۔ آپ تمام مومنین مصروف ہیں عزاداری کے اندر۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے جینے کے تمام وسیلے مہیا کیے ہیں۔ ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے تب بھی اس نے مہیا کیا، پینے کی ضرورت ہے وہ بھی اس نے مہیا کی، تمام تر وہ چیزیں جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں اسی نے مہیا کی ہیں۔ وہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی ہیں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے آئین کے مطابق زندگی گزارو، جو نور میں نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، جو میزان میں نے تمہیں دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفی کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کا چراغ قرار دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امام حسین کے لیے خاص فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل نہیں ہیں یا ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن امام حسین کی قربانی خاص قربانی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول نے ہدایت کا چراغ قرار دیا ہے اور نجات کی کشتی۔ اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کا چراغ کہہ رہے ہیں تو ہدایت اگر کسی کو ملے گی، وہ کوئی بھی شخص ہو دنیا کا، اس کا کچھ بھی مقام و مرتبہ ہو، ہدایت اگر اسے ملے گی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت امام حسین کے لیے خاص ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے اہل بیت کے لیے مثال بیان فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے، کہ جو بھی اس پر سوار ہوا فمن رکبھا نجا، اس نے نجات پالی، اور جس نے اعراض کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی تمام تر ہدایت کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا کے میدان کی طرف گئے اور اللہ کے دین کے شجر کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں کسی کو باقی پیچھے نہیں چھوڑا، حتیٰ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جس طرح سے محمد و آل محمد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نور ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے اور اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، اور اللہ اگر ہم سے طلب کر رہا ہے مدد تو وہ کیسی مدد چاہتا ہے ہم سے؟ کیا اللہ رب العالمین کو جو اس کی مخلوقات ہیں سمندر کے نیچے جو مچھلیاں ہیں، کیا وہ یہ ہم سے ایسی مدد چاہتا ہے کہ ہم دانہ اٹھائیں اور مچھلیوں کو دے کر آئیں؟ یا آسمان کے اندر جو پرندے اڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو مزدوروں کی ضرورت ہے کہ ہم آسمان میں دانہ پھینکے تاکہ وہ پرندے چگ سکیں؟ یا اللہ رب العالمین کو سورج کو پلٹانے میں مزدوروں کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس طرح کی مدد چاہیے؟ اللہ ایسی کسی مدد کا طلبگار نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، میری حجت کی مدد کرو گے، میرے دین کے ساتھ کھڑے ہوگے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ایسی مدد کی کہ اپنے کنبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ حضرت علی اکبر کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، یعنی اپنے حریم کو بھی لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اس لیے آ گئے تاکہ ہم لوگ، ہماری ہدایت ہو سکے، ہم اللہ کے نور کو پہچان سکیں، ہادیان خدا کو پہچان سکے اور تشخیص دے سکے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔
ہمارے جینے کا وسیلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مہیا کیا، اور ہمارے اندر یہ ایک نئی روح پھونکی کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی کھڑے ہونا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انتہائی اس معاملے میں سخت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جیسے پیش کیا کہ کبھی بھی ظالم کی طرف مائل نہ ہونا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر قربانی نہ دیتے اور کربلا کے میدان میں نہ آتے، نہ اس طرح اگر خروج کرتے، تو یہ دین باقی نہ رہتا، اور آج یہاں کا ماحول کچھ مختلف رہتا، دنیا ایک عجیب اس میں چلی جاتی کہ ان کے پاس کوئی تشخیص ہی نہ ہوتی، کوئی انسانیت ہی باقی نہ رہتی، ان کے پاس کوئی پیمانہ ہی باقی نہ رہتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم قربانی جو انہوں نے پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، بعض اوقات ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا۔ میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے، جو اس کے بعد میں آپ کے سامنے دوسرے پروگرام میں آؤں گا، اس چیز کو واضح کروں گا کہ اس بات میں صداقت ہے، حقیقت ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین اگر قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو موضوع پیش کیا نور کا، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس نور کو پہچاننے کی، اس نور سے متمسک ہونے کی، اس نور کی پیروی اور اتباع کرنے کی، تاکہ ہم ظلمات سے بچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حسین یا حسین میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین